آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ فرمائے گا ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب پیچھے چھوڑائے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ شریک اللہ ہیں۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ بھول گیا جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ کوئی حامی و ناصر، مال و دولت، سفارشی رشتہ دار ساتھ نہ ہوں گے، جیسے فرمایا وہ سب یوں قیامت اکیلے آئیں گے۔ سورۃ المریم کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر جو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، جن باباؤں کو، جن خبروں کو، جن کو وسیلہ بناتے ہو، جن بتوں کو، جن مزاروں کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ مدد کی خاطر، ان کو مدد کی حاجت کی روائی کی، ان کو سفارشی سمجھتے تھے اللہ کے سامنے، اور تم یہ حرکات کیا کرتے تھے۔ جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو اللہ تم سے پوچھے گا کیا تم اکیلے ہی آ گئے؟ تمہارے سفارشی کہاں ہیں جس کی تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے؟ اب یہاں پر یہ رد ہو رہا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ہم اس کا دامن پکڑ کے اس کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ سوال اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے، تم اس کا جواب کیسے دو گے؟ بتاؤ۔ ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ جو تم نعرے بازیاں کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جس کو تم شریک سمجھتے تھے، تم کو بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھتے تھے، جن کی دعاؤں سے تم کو ملتا یہ کہتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے، یہی سمجھ کے تم جاتے تھے نا ان کے مزاروں پر بکرے لے کر کے، ہاں عود اگربتیاں ناریل بتاشے لے کر کے تم یہ خبروں کی زیارتیں کیا کرتے تھے، تو کیا سمجھ کے کیا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہوں گے، یہ فلاں کی نیاز کریں گے تو مجھے لڑکا ہوگی کہ لڑکی ہوگی، جو تمہاری حاجت ہوگی وہ پورا کرے گا، ان کی دعاؤں سے مجھے ملے گا۔ یہ تو آج عام طور پر سنتے ہو نا، قوالیوں میں بھی کہتے ہیں، اور یہ بکواسات جو چلا کے چیخ کر کے جو یہ اسٹیجوں پر گلے پھاڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ تم سفارشی تمہارے وہ کہاں ہیں جس کی تم سفارش لینے والے تھے، وہ سفارش کیوں نہیں کر رہے؟ لاؤ تمہاری سفارشوں کو۔ تمہارا جواب کیا ہے بتاؤ؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا کہ کہے گا کہ اے رسول سر اٹھا سجدے سے اور مانگ، تو جو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا، سفارش کر جس کی چاہے تو سفارش کرے، ہم وہ سفارش کو قبول کریں گے۔ مگر اللہ کے رسول کیا مشرکوں کی سفارش کریں گے؟ کیا خبر پرستوں کی سفارش کریں گے جن کی وفات کے بعد لوگوں نے شرک و بدعت کو اپنا دین و مسکن بنایا؟ کیا ان کی سفارش اللہ رب العزت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ سوال ہے، کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی کی کریں گے سفارش جو ان کی سنتوں پر عمل کیا، بدعتوں سے رکا رہا۔ لوگ آج ان کی محبت کے نام پر طرح کے بدعت اور خرافات گڑے ہوئے ہیں، بدعات گڑے ہوئے ہیں۔ کیا بدعات کرنے والوں کو قیامت کا منظر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، لوگ اللہ کے رسول کی طرف آنے والے ہوں گے اور ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں فرشتے حائل ہو جائیں گے اور ان کو روک دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جواب دیں گے، اللہ کے رسول آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگوں نے آپ کے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی تھی۔ تو اللہ کے رسول منہ پھیر لیں گے۔ بدعتی کو اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے، سنتی کو کریں گے، جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کی سفارش کریں گے، بدعتیوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ جاؤ اٹھاؤ بخاری و مسلم اٹھاؤ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، اس میں تمام شمائل ترمذی اور بہت ساری کتابیں، سیرت الرسول کی کتابیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ جاؤ اٹھا کر کے دیکھو کہ تم سنتوں پر ہو کہ بدعتوں پر ہو۔ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان بدعتوں سے، ان خرافات سے توبہ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے علاوہ کسی کی پیروی تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ میں کہوں کہ میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، تم کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کے اپنے امام کی پیروی کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، کہہ سکتے ہو؟ میں تمہارے تمام جس کو تم امام مانتے ہو، 12، 15، 20، 100، 200، میں تمام کو چھوڑ کر کے صرف محمد رسول اللہ، امام اعظم محمد رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی کروں تو میں حقدار ہوں گا ان کی سفارش کا۔ مگر تم محمد رسول اللہ کی پیروی کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت اور پیروی کرو گے تو تم سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے، یاد رکھ لو، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے
94 آیت تک ہم نے شروع کی تھی. آج کا جو درس ہے وہ آیت نمبر 74 سے ہمارا درس شروع ہوا تھا. آیت نمبر 94 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہماری یہ مختصر کی تفسیر کے ساتھ ہم یوٹیوب پر آپ سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ سوال ہے کسی بھی متعلق میں تو کامنٹس میں آ کر کے ضرور سوال کریں, انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آج کا درس الحمدللہ ہم اختتام کو پہنچتے ہیں. ہم پھر دوبارہ ملیں گے آپ کے سامنے, ہم حاضر ہوں گے جب اللہ نے چاہا, اللہ جب توفیق دے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.